وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں خیال کہیں اور طرف چلا جاتا ہے، خیال کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے اور کھڑے ہم نماز میں ہوتے ہیں، یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے خیالات بڑی دور دور تک چلے جاتے ہیں۔ پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ان خیالات کی وجہ سے انسان کہیں بھول بھی جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ بعض ہمیں دوست کہتے ہیں کہ پنجابی میں آپ بولا کریں، تو میں اردو ہی اتنی آسان بولتا ہوں، اس میں پنجابی بھی مکس کرتے ہیں، اس لیے کہ جو ہمارے بزرگ دیہاتی ہیں، ہمارے خواتین ہماری دیہاتی ہیں، یا جو ہمارے دیہات کے رہنے والے ہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے تھوڑی سی پنجابی، یعنی اردو میں کوئی مشکل لفظ نہ ہو، کوئی ایسا لفظ نہ ہو کہ جس کی سمجھ آنا مشکل ہو، ایسا لفظ نہ بولا جائے۔ اس لیے میں تھوڑا سا کنٹرول کر کے بولتا ہوں کہ میرے لفظ آسان ہوں، جس میں پنجابی بھی ہو، اردو بھی ہو، تاکہ شہریوں کو بھی سمجھ آ جائے اور دیہاتیوں کو بھی، ہم جیسے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، جو ہماری فیملی ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ اس لیے اب آسان سا لفظ دیکھنا کہ نماز کے اندر خیالات کیوں آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ والذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ کے بندے وہ ہیں، یعنی ایمان والے لوگ وہ ہیں جو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب بیٹھتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب وہ لیٹتے ہیں، کروٹیں بدلتے ہیں، تب بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، جب وہ کہیں آسمان میں دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، شجر و حجر کو دیکھتے ہیں، کسی بھی چیز کو جب دیکھتے ہیں ان کی نظر وہاں جاتی ہے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو پھر وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں میں، پھر زمین میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ہر چیز کو دیکھ کر پھر وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا تو نہیں کی، اے اللہ ہر چیز تو نے فائدہ مند پیدا کی ہے، سبحانک فقنا عذاب النار، بے شک اے اللہ تو ہی ہر عیب سے پاک ہے اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان اللہ کی یاد میں ہر وقت رہے گا تو پھر جب خاص طور پر عبادت کے لیے آئے گا، وہ وضو کرے گا اللہ کی یاد کے لیے، مزید اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی معراج کے لیے جب وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، تو جس چیز کو انسان ہمہ وقت یاد کرتا ہے تو پھر نماز میں بدرجے اولا اسی کی یاد میں ہی مگن ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا جب انسان دنیا کے کاموں میں اتنی دل لگی سے کام کرتا ہے، جس چیز کو انسان زیادہ دیر دیکھتا رہتا ہے، زیادہ جس کی سوچ میں رہتا ہے، تو پھر جب انسان اکیلا بیٹھتا ہے، تنہا بیٹھتا ہے، تو پھر اسی کی یادیں ہی آتی رہتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص فلم دیکھتا ہے، اب وہ فلم دیکھتا ہے 3 گھنٹے کی اور 2 یا 4 فلمیں دیکھی، سارا دن اس نے فلمیں دیکھی، جب وہ اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس کو یاد کیا آئے گی؟ وہی سین، وہی عکس نظر آئیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے، اس سے اچھی اچھی نصیحتیں حاصل کرتا رہتا ہے، سارا دن سبق حاصل کرتا ہے، تو پھر جب نماز میں جائے گا تو اس کو وہی چیزیں یاد آئیں۔ یعنی گویا کہ آپ جس چیز میں مگن ہو کے رہتے ہیں وہی چیزیں آپ کو جب تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں یا تنہائی میں بیٹھتے ہیں، آپ کی سوچ، آپ کی فکر وہیں چلی جاتی ہے۔ آپ ہمہ وقت اپنے رب کی یاد میں رہیں۔ گویا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی لقمہ ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر حرام ہوا تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں جانے لگے ہیں تو آپ یاد کریں اپنے رب کو کہ میرے رب کا یہاں کیا حکم ہے، میرا رب میرا وہاں جانا پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر تو آپ ناجائز کام کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اللہ پسند نہیں کرتا، اگر آپ جائز کام کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اللہ یقیناً پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ جس کام کو پسند کرتا ہے پھر اللہ سے مدد مانگی جائے، اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ آپ طالب علم ہیں تو طالب علمی کے لیے جا رہے ہیں، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اللہ سے مدد مانگیے، اللہ کی رحمت کی دعا کیجیے۔ گویا کہ اگر آپ ناجائز کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر آپ اللہ سے ڈریں۔ یعنی آپ جب ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، اپنے بچے نے جب کوئی کہا کہ بابا مجھے یہ چیز لا دو، یا آپ کی بیگم نے کہا ہمیں یہ چیز لا دو،
تو آپ کو خیال ہونا چاہیے کہ کہیں میں کسی کا حق تو نہیں مار رہا، یہ نہ ہو کہ میں کسی کا حق کھا جاؤں، کسی کا حق تلف ہو جائے، یا والدین کی جو احترام ہے، جو ان کی عزت ہے، جو ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا ہے، اس میں کہیں کوئی کوتاہی نہ رہ جائے۔ یہ نہ ہو کہ دوست آئے اور اس والدین کو بوڑھے کو چھوڑ کر میں اس کے ساتھ چلا جاؤں اور رات کے 11 بجے تک ان کے ساتھ رہوں، اور والدین گھر میں بوڑھے بیمار بیچارے وہ دردوں کے ساتھ تکلیفوں میں مبتلا رہیں، اور کھانسی کر کر کے بیچارے اپنی اولاد کو یاد کرتے رہیں اور کہیں کہ یا اللہ کیسی تو نے اولاد دی ہے۔ اس لیے والدین کا حقوق پورا کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، اپنے رب کو یاد کیجئے، جب لیٹیں پھر دعا پڑھیں، پھر جب کہیں کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر سوچیں کہ اے اللہ یہ کام میرے لیے جائز ہے، میں اپنے بچوں کی روزی کے لیے جا رہا ہوں، اپنے رب سے مدد طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالی ہر کسی کی مدد کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ کی یاد میں مگن رہیں گے، یقیناً جب آپ نماز میں آئیں گے تو پھر آپ کو ایک الگ ہی سرور آئے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، پھر آپ کا دل لگے گا نماز میں۔ جب آپ کسی اور کام میں لگے ہیں، کسی اور سوچوں میں ہیں، پھر کبھی کبھار نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے تو پھر سوچیں کہیں اور ہی جائیں گی نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت بے انتہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔